والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين صدق الله مولانا العظيم یا رحمت اللہ انی خائف وجل یا نعمت اللہ انی مفلس عانی لیس لی عمل القى العلیم به سواک محبت العظمى وایمانی فکن امانی من شر الحیات ومن شر الممات ومن احراق جسمانی فکن غایت الذی ما بعده فلس فکن فکاکی من اغلال عصیانی تحیت الصمد الاولی ورحمته ما غنت الورق من اغراق اغصانی علیک یا عروتی الوثقی و یا سندی الاوفی ومن مدحتی روحة و ریحانی. سرکار دو عالم کے رخ پل انوار کا عالم کیا ہوگا. قبلہ شاہ جی سید گھرانہ نبیل گیلانی صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے جو بات بھی کہی ہے نا، علامہ ابن علامہ درویش ابن درویش، خدا کی عزت کی قسم میں ان بزرگ ہستیوں کی سفید چادر پہ کالا نشان ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوں. آپ سب میرے سر کا تاج ہیں، اور یقین کریں اللہ احکم الحاکمین کی عزت و کبریائی کی قسم، سادات ہماری کیا اوقات ہے، سادات ہمیں اپنی مجلس میں بٹھا لیں، یہی ہمارے لیے سب سے عظیم کام ہے. ہم سادات کی نسبتوں پہ ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہ جی قبلہ، ان کے پاس ایک بندہ آیا. تمام احباب توجہ یہاں پہ رکھیے گا، ہم کسی عام ہستی کا ذکر نہیں کر رہے، سادات کا ذکر کر رہے ہیں جو لڑی ہے تو محمد مصطفیٰ کی لڑی میں سے ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ سید ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے کہا ہے کہ سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. یہ نہیں کہا، میں عربک لٹریچر جانتا ہوں، مجھے بڑا لطف آتا ہے یہ پڑھتے ہوئے. یہ نہیں کہا سبحان اللہ ما اجملہ، وہ کتنے جمیل ہیں. یہ نہیں کہا ما احسنہ، وہ کتنے حسین ہے. یہ نہیں کہا ما اکملہ، وہ کتنے کامل ہے. کہا نہیں، سبحان اللہ پاک ہے اللہ کی ذات، ما اجملہ کا مصطفیٰ آپ کتنے حسین نظر آتے ہیں. اور یہ انسان تب بھی کہتا ہے جب ہستی اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہوتے بلکہ نگاہوں کے سامنے موجود ہوتی ہے. گویا ما اجملہ کا کہہ کر پیر میر علی شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ میں جب جمیل کہہ رہا ہوں نا حضور کو، اجملہ کا، حضور میری نگاہوں کے سامنے جلوہ گر موجود تھے. ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو سادات کی نسبت بتانے جا رہا ہوں. انہوں نے جو القابات کہے میں در کا کتا بن جاؤں، اتنی بڑی اوقات. تو پیر میر علی شاہ صاحب کو آگے بندہ کہتا ہے کہ حضور آپ سید ہیں. آپ کو سادات کا بتانے لگا ہوں. سادات کس کو کہتے ہیں، سادات کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ کہا سید ہے. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا ہاں سید ہوں، میں اولاد علی ہوں اور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑی میں سے میں سید ہوں. سادات نسب حسب سب کچھ. کہا اگر آپ سید ہیں نا تو وہ بندے کو آپ چیک کریں ذرا. کہتا اگر آپ سید ہیں نا تو ذرا اپنا شجرہ تو میرے سامنے پڑھیں، مجھے ثبوت دیں کہ آپ سید ہیں. پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خدا کی عزت کی قسم اپنی دستار اتار کر سامنے رکھی. کہا اگر تو ماں کا لال ہے نا تو اس سید زادے کی دستار کو اٹھا کر دکھا.
کیا کر سید زادے کی دستار کو اٹھا کے دکھا. لگا رہا کوشش کرتا رہا اٹھانے کی, اٹھ جائے نہیں اٹھی نا. جب تھک ہار کے پیچھے ہو گیا, حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایک ہاتھ سے دستار اٹھائی, سر پہ رکھی, کہا تجھ سے سادات کی دستار نہیں اٹھتی اور تیری اوقات اتنی ہے کہ تو سید کا نسب پوچھنے کے لیے آ گیا. تو سادات کی ایک نسبت ہوا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ذوق کو سلامت ہے کہ اللہ ان کے وسیلے سے, سادات کے وسیلے سے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی بادب حاضری نصیب فرمائے. قرآن پاک کے اندر 10 منٹ کے اندر حاضری مکمل. اللہ حکم الحاکمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. لوگوں یاد رکھنا محفل میلاد دنیا پہ تم منا رہے ہو نا, کسی اور کی سنت پر نہیں عمل کر رہے بلکہ خدا کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. عالم ارواح میں سٹیج سجانے والے سارے ملائکہ تھے, نقیب محفل حضرت جبریل امین تھے, اور جن کی محفل تھی وہ محمد مصطفیٰ تھے. خطاب کرنے والے انبیاء کرام 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء تھے, اور خصوصی خطاب ہستی جو ساری کائنات کا مالک ہے اللہ احکم الحاکمین کا خصوصی خطاب تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. اللہ نے کہا میں نے خطاب شروع کیا, میں نے سارے نبیوں سے کہا, وعدہ کیا اور پکا وعدہ لیا. کیا وعدہ لیا؟ اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. کہا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. تمہیں کتاب بھی دوں گا, حکمت بھی دوں گا, فصاحت بھی دوں گا, بلاغت بھی دوں گا, تفکر بھی دوں گا, تدبر بھی دوں گا, امت بھی دوں گا, قیادت بھی دوں گا, سیادت بھی دوں گا, صدارت بھی دوں گا, عہدہ بھی دوں گا, مقام بھی دوں گا, مرتبہ بھی دوں گا, جاہ و جلال بھی دوں گا, عزت بھی دوں گا, شان بھی دوں گا, وقار بھی دوں گا. لیکن سنو, ثم جاءکم رسول, تم سب جاؤ گے پہلے, بعد میں میرا حبیب محمد مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے. کسی ایک کو نہیں کہا کہ تم رک جانا بعد میں چلے جانا, کہا نہیں ثم جا, تم سب پہلے جاؤ گے, بعد میں میرا حبیب آئے گا. اگر تمہاری زندگیوں میں آ جائے نا تو تم نے کرنا کیا ہے, اپنی نبوت چھوڑ کر ان کا کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لے. سبحان اللہ. میلاد کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے. نبوت کو چھوڑ دینا ہے, ہم گھر چھوڑ کر یہاں آنے کے لیے بڑا مشکل محسوس کرتے ہیں, لیکن رب نبیوں سے کیا کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں نے گھر نہیں بلکہ کیا چھوڑ دینی ہے, نبوت چھوڑ کر در مصطفیٰ پر آنا ہے. اور در مصطفیٰ کے اوپر پھر کیسے آنا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھیں, بنو تمیم کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر. ذرا ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ کہہ دیں. حضرت عمر بن خطاب کو دیکھے, بنو عدی کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر. حضرت عثمان غنی کو دیکھے, بنو امیہ کو چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر. حضرت علی شیر خدا کو دیکھے, قبیلہ قریش چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر. حضرت سلمان فارسی کو دیکھے, فارس چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر. صہیب رومی کو دیکھے, روم چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر. بلال حبشی کو دیکھے, حبشہ چھوڑ کر مصطفیٰ کے دروازے پر. ارے اور تو اور جبریل کو دیکھو, سدرہ چھوڑ کر محمد مصطفیٰ کے دروازے پر. قرآن لوح محفوظ کو چھوڑ کر محمد مصطفیٰ کے دروازے پر. اور یہ سارے آ کر کیا کہہ رہے ہیں, جس طرح ایوب بھائی کہتے ہیں کبھی کیف و مستی میں آ کر تو دیکھو, مزے قربتوں کے اٹھا کر تو دیکھو. یہ کیوں کہتے رہتے ہیں ہم مدینہ 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 مدینہ, ذرا تم مدینے میں جا کر تو دیکھو. سبحان اللہ. ہم کے مارو سنو آج مجھ سے تمہیں ایک اکسیر نسخہ بتا دوں, یہ دل پھر کبھی بھی نہ غمگین ہوگا, نبی کی محبت بسا کر تو دیکھو. ماں بینا بیتی کا فرمان دیکھو, ہمارے لیے ہے یہ پیغام لایا. مدینے کی گلیاں ہیں جنت کا نقشہ, نگاہیں ذرا تم جما کر تو دیکھو. سبحان اللہ. خدا دے کامل خیال ورگا
کسے دا کامل خیال کوئی نہیں، میرے محمد تو ود کے سوہنا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ جس کو یقین ہے نا کہ کوئی نہیں ہے وہ ذرا اونچی آواز میں کہے نا، میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں۔ میں جا کے پوچھے ہے اماں حلیمہ کوئی سوہنا مدنی تو ڈھیر ہووے، جواب ملے ادیم کملا کسے نے جنیا اے بال، فلک دا چند دے ستارے ویکھن، زمین دے کنے نظارے ویکھن، فرش تو لے کے عرش دے توڑی کتھے بھی ملدی مثال، ہزارہ یوسف دے حسن عاشق، کروڑا موسیٰ دے من نالے، مگر میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال۔ اس بات پر میری گفتگو مکمل۔ حضرت امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں لے کر آئے، اور ساتھ میں جو اگلا پورشن ہے نا وہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب آپ میری طرف توجہ رکھیے گا، آپ کو جو بات بتانے جا رہا ہوں یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے، اپنے نصیب پہ رشک کرو کہ آپ کو کوئی موسیٰ، عیسیٰ، ہارون، شعیب، دانیال، نوح، لوط اور باقی حضرت عزیر علیہ السلام، آدم، شیس، انوش، کینان، مہللیل، یہ ہستیاں نبی نہیں ملی، آپ کو محمد مصطفیٰ نبی بن کر ملی۔ پار دیے نا پار دیے، پار دیے نا پار دیے، پار دیے نا پار دیے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سجی ہوئی ہے، اور ایک نوجوان نا بیچ میں بیٹھا ہوا ہے۔ ایک آپ نوجوان ہیں، آپ اپنی حالت کو دیکھیں، اور ایک یہ نوجوان وہ ہے جس کا ذکر میں کرنے جا رہا ہوں، اور ذرا اپنے آپ کو، اپنی نوجوانی کو اس نوجوان سے کمپیریزن کر کے سوچئے گا ہم نوجوان کس طرح کے ہیں، اور وہ نوجوان عاشق محمد مصطفیٰ کیسا مقام رکھتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے ہوئے ہیں تو نوجوان کہتا ہے حضور ذرا سا اگر میں پہلے پیدا ہو جاتا نا تو میں بھی حضور کو دیکھ لینا تھا، تھوڑا جہا پہلے جم جاندہ نا تو میں بھی حضور نو تک لینا سی، والدہا دا مکڑا ویکھ لینا سی، واللیل اذا سجا دی زلفہ ویکھ لینا سن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا، کہا بندے کے اندر ایک چراغ روشن ہے، وہ چراغ محبت جو روز ازل خلوت لامقام میں جلایا گیا، اس کے نور سے آخر جہاں در جہاں ذرے ذرے کے دل کو جگمگایا گیا۔ کہا چراغ محبت روشن، کہا پاس آؤ، پاس بلا لیا۔ کہا نوجوان یہ تو بتاؤ اگر تم حضور کا زمانہ پا لیتے تو تم حضور کے ساتھ کرتے کیا؟ اگر آپ حضور کا زمانہ پا لیتے تو ان کے ساتھ کرتے کیا؟ نوجوان کا جواب سنیں، کہا اگر میں حضور کے زمانے میں ہوتا نہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، ذرہ ہوتا میں تیرے قدموں کا، تیرے قدموں سے لپٹ گیا ہوتا، تو جو آتا میرے جنازے پر تیری خاطر میں مر گیا ہوتا۔ تو کہا حضور کے دور میں ہوتے تو کیا کرتے؟ نوجوان نے تڑپ کر کہا اکبلو کا، حضور کے دور میں ہوتا نا تو میں جب تک ان کے پاس ہوتا ان کو چومتا رہتا۔ کیا کرتا رہتا؟ کیا کرتا رہتا؟ چومتا رہتا۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، خواب میں آئے نا، جلوہ دکھائے نا، ہم خواب میں بھی آپ کے جسم پاک کو چومنا شروع کر دیں۔ میں چومتا رہتا حضور کو۔ کہا اچھا پھر کیا کرتے؟ کہا او مینا بھی، جو حضور کہہ دیتے ان کا حکم مان کر سر تسلیم خم کرتے۔ جب یہ کہا نا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا ہاں یہ ساری کوالٹیز اس میں پائی جاتی ہیں، اب جوان کو وہ بات بتانے کا وقت آ گیا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی میں 20ویں سالانہ یہ جو محفل پاک کا انعقاد ہر گھر میں ہوتا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو بھی وہ بات بتاؤں جو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس عاشق محمد مصطفیٰ کو بتایا۔ کہا پھر میری ایک بات سنو، میں تمہیں حضور کا ایک فرمان نہ سناؤں؟ کہا سنائیں۔
اب آپ نے حضور کا فرمان باہر دروازے کی طرف دیکھ کے نہیں سننا، بلکہ دل ہی دل میں مدینہ منورہ کا تصور کر کے سننا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا جواب دیا، کیا حضور کا فرمان سنایا۔ کہتے ہیں میں عربی پڑھوں گا، مجھے شوق ہے عربی سے اور مجھے محبت ہے عربی سے، اور عربی کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، لیکن جو عربی کی ایک اصل پہچان ہے نا، مجھے اس سے بڑی محبت ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا عربی سے محبت کرو۔ یہ عربی کسی اور کی زبان نہیں، مجھ محمد مصطفیٰ کی زبان ہے، اور سب سے بڑھ کر قرآن کی زبان ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ رب رحمان کی زبان ہے۔ اہل جنت میں بھی جو زبان بولیں گے وہ اردو، سرائکی، پنجابی نہیں ہوگی، بلکہ وہ کون سی زبان ہوگی؟ عربی زبان ہوگی۔ میں عربی زبان میں پڑھوں گا، اگر سمجھ آئے نا سبحان اللہ کہہ دینا۔ تاجدار کائنات حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں پھر جوان سنو، حضور نے فرمایا تھا مختلط حبی بقلب عبد الا فاحبنی احبہ الا حرم اللہ جسدہ علی النار۔ حضور نے فرمایا تھا جس کے دل میں میری محبت کا چراغ روشن ہو جاتا ہے نا، رب ذوالجلال اس کے جسم پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، رسالت یا رسول اللہ، رسالت یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ وہ میں انہی اشعار پہ گفتگو مکمل۔ علامہ اقبال نے کہا تھا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، اور رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمہ ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری۔ اور اس شعر پر پتہ نہیں کون تڑپ کر سبحان اللہ کہتا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے، آمین۔